بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ میرے شوہر بہت نیک انسان تھے۔ محلے میں ان کی بہت عزت تھی۔ محلے کی عورتیں اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھیں تو میری خوش قسمتی کے قصیدے پڑھتی نہ تھکتی تھیں۔ کہنے کو تو وہ سب صحیح ہی کہا کرتی تھیں۔ کاتب تقدیر نے میری قسمت سنہرے حروف سے لکھی تھی۔ بس ایک ہی عجیب بات تھی، میرے شوہر ہر تھوڑے دن بعد اب ایک نئی نوکرانی لے آتے تھے اور اسے صحن میں پڑی چارپائی پر 3 راتیں سونے کا کہتے تھے، اور چارپائی کے نیچے ایک گلاب کا پودا لگا ہوا ہوتا تھا۔ مجھے کمرے میں سونے کا کہتے، وہ خود 3 راتوں تک باہر صحن میں ہی بیٹھ کر رکھوالی کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ نوکرانی گھر کی کوئی چیز چوری نہیں کرے گی بلکہ کام بھی اچھے سے کرے گی۔ میں یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتی اور حیران بھی، لیکن میرے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ کام والی تو وہ میری مدد کے لیے ہی رکھتے تھے اور مجھے کہتے کہ باہر نہ آنا ورنہ عمل کا الٹ ہو جائے گا۔ پیر بابا نے کہا ہے، سب کچھ تھا میرے پاس، خوبصورتی، اعلیٰ تعلیم، محبت، قدر کرنے والا شوہر اور اتنا اچھا گھر، ہر شے لبوں سے نکلتے ہی میسر تھی۔ پھر بھی نہ جانے دل میں عجیب سی بات، بے چینی تھی، جیسے سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں تھا۔ ہر آسائش بے سکون سا کر دیتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ بے شراب ہے۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ تم بہت ناشکری ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے شوہر سے نوازا ہے، ایسی قسمت پانے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں۔ ماں بھی صحیح کہتی تھیں، واقعی خوش قسمت تو تھی میں، بہت تھی، اور شاید اس خوش قسمتی، ان آسائشوں اور اتنی محبت کرنے والے شوہر کو کھو دینے سے ڈرتی تھی۔ ہر دل بے چین رہتا تھا کہ بھلا اتنی خوبصورت زندگی سے کون چاہے گا کہ وہ محروم ہو جائے۔ کچھ عجیب واقعات ہو چکے تھے۔ آج پھر نئی ملازمہ لے آئے آپ؟ میں نے ان کے ساتھ کھڑی منہ پر گھونگھٹ ڈالی عورت کو دیکھ کر پوچھا، اور منہ پھیلا کر پیر پٹکتی کچن میں چلی آئی۔ وہ مسکرائے اور اس عورت کو صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میرے پیچھے کچن میں آ گئے۔ کچن میں رکھی پالک کو کاٹنے لگ گئی۔ انہیں ایک نظر دیکھا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے چھری اور پالک لے کر ٹرے میں واپس رکھ دی اور میرے ہاتھ کو پیاری سے پکڑ کر مجھے اپنے روبرو کرتے ہوئے کہنے لگے، میری پیاری بیگم، یہ سب کام آپ کے حسین ہاتھوں کے کرنے کے نہیں ہیں۔ یہ ہاتھ تو بس میرے ہاتھ میں ہی اچھے لگتے ہیں، نہ کہ کچن میں کام کرتے ہوئے۔ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے محبت سے کہنے لگے تو چہرے پر بھی خوبصورتی سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ ان کے یہی محبت کے جملے تو مجھے ان کا اسیر بنا ہوئے تھے۔ ابھی بھی آپ بھی نہ بس۔ میں نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے جدا کیا۔ بس یوں ہی مسکراتی رہا کریں میری بیگم، میرے شوہر نے میرے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے محبت سے کہا، اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے کچن میں رکھی گول ٹیبل جس کے آس پاس 4 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک کرسی پر بٹھایا اور خود دوسری کرسی پر قریب کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ آپ پھر نئی ملازمہ لے آئے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میں خود کر لوں گی، اب گھر کے سارے کام کر لیا کروں گی۔ میری بات پر وہ پھر سے مسکرائے۔ میرے شوہر جب بھی مسکراتے میں ہمیشہ سے ان کی مسکراہٹ میں کھو جاتی تھی، اور ان کی مسکراہٹ پر بہت ہی پرکشش تھی۔ صرف مسکراہٹ ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی اللہ کی بنائی بیش قیمت کی صورت کے حامل تھے۔ نہ جانے میرے ماں باپ نے کون سی نیکی کام آئی تھی کہ ان کی اکلوتی بیٹی کو اتنا اچھا شوہر ملا تھا۔ آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے تو نہیں لایا، میں آپ کو تو میں ملکہ بنانے کے لیے لایا ہوں، اور ملکہ اپنے غلام کو صرف حکم کرتی ہے۔ اب کی بار میرے چہرے پر قوس قزح کے رنگ جیسے سمٹ آئے تھے۔ یوں نہ شرمایا کریں، اس قسم سے جان لے لیتی ہیں۔ انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور ڈرامائی انداز میں کہا تو میں کھلکھلا کر ہنس دی۔ چلے میرے آفس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور خبردار جو آپ نے گھر کے کسی کام کو ہاتھ بھی لگایا، سارے کام ملازمہ کو سمجھا دیں تاکہ وہ سارے کام خود کر لے۔ آپ بس کسی محل میں ملکہ کی طرح ہی اپنے تخت پر بیٹھ کر حکم کیجیے گا، میرے شوہر نے ہنستے ہوئے کہا، اور میرے گال سہلاتے ہوئے گاڑی کی چابی ہاتھ میں سے لیے باہر نکل گئے۔
کچھ دیر وہیں بیٹھی مسکراتی رہی۔ بھلا مجھ عام سی لڑکی میں ایسا کیا خاص تھا جو میرے شوہر میرے دیوانے بنے ہوئے رہے تھے؟ اللہ کا ہی کوئی خاص کرم تھا مجھ پر۔ اتنی آسائش بھری زندگی تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی، جو حقیقت میں میرا نصیب بن چکی تھی۔ ان خیالوں میں کھوئے اچانک سے مجھے اس ملازمہ کا خیال آیا۔ میں جلدی سے صحن میں آئی اور اب بھی ویسے ہی گھونگھٹ ڈالے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس آئی اور اس کا تعارف لینے لگی۔ میں نے اسے گھونگھٹ ہٹانے کا نہیں کہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان لوگوں کی عادت تھی گھونگھٹ ڈالے سارے دن گھر کا کام کیا کرتی تھیں۔ میرے شوہر ہمیشہ اپنے گاؤں سے کوئی نہ کوئی لڑکی بطور ملازمہ لے آتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جس گاؤں میں ان کے بارے میں واحد تعلق تھا وہاں بہت سے غریب گھرانوں کی لڑکیوں کا کام کاج کے لیے ضرورت تھی۔ غربت کے باعث اس طرح سے ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور کام بھی۔ ویسے بھی شہر کی نوکرانیوں کے تو دماغ ہی آسمانوں کو چھو رہے ہیں، پیسے ایسے منہ پھاڑ کر مانگتی ہیں اور کام یہ جا وہ جا۔ لیکن گاؤں کی آئی نوکرانی کی یہ بات بہت ہی اچھی ہوتی ہے کہ کام بہت صفائی سے کیا کرتی تھی، بنا کچھ کہے بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ سنو لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میری آواز پر چونک کر مجھے دیکھا۔ رضیہ، دھیمی سی آواز میں اس نے کہا۔ گھر کے کام کرنا جانتی ہو؟ میرے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بیزاری سے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا۔ لو جی، آج پھر سارا گھر کا کام سمجھانے میں میرا دن ضائع ہونے والا ہے۔ میں بڑبڑائی اور وہ اب بھی ویسے ہی سر جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کام سمجھا دیتی ہوں۔ میں نے کہتے ہوئے کچن کی طرف اشارہ کیا اور کچن میں داخل ہو گئی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ میرے پیچھے چلتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ دیکھو، یہ سبزی رکھی ہوئی ہے اور آج کھانے میں یہ بنانا، اور ساتھ میں چپلی کباب اور میٹھے جو تمہیں اچھا بنانا آتا ہو وہ بنا لینا۔ یہ رکھی ساری اشیاء میں نے کچن میں موجود کیبنٹ کھول کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، بنا لوگی نا؟ آتا ہے نا بنانا؟ میرے سوال پر اس نے حامی بننے کے انداز میں سر ہلایا۔ کھانا بعد میں بنانا، پہلے گھر کی صفائی کرنا اور برتن دھو لینا۔ برتن صفائی سے دھونا، مجھے گندگی بالکل پسند نہیں ہے، اور گھر بھی بالکل چمکا دینا، کہیں دھول مٹی نظر نہ آئے۔ مجھے گند سے بہت ہی کوفت ہوتی ہے۔ میں نے ناک چڑھا کر اور اسے سب سمجھاتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان ٹھاٹھ باٹھ کی بھی یہاں آ کر ہی عادی ہوئی تھی، ورنہ ہمارے گھروں میں ملازم سے کام کروانے کا کوئی رواج ہی نہ تھا۔ ہمارے گھر کی عورتیں ہی خود کو چولہے میں جھونکے رکھتی تھیں، لیکن میرے شوہر کے گھر میں مشکل سے ہی میں نے کبھی ایک آدھ کام کیا ہو۔ شروع سے ہی کوئی نہ کوئی ملازمہ کام کرتی ہے، اور اب تو میں بھی بیٹھے بیٹھے حکم دینے کی عادی ہو چکی تھی۔ ویسے بھی میری شروع سے ہی گھر کے کام کرتے ہوئے جان جاتی تھی۔ بیڈ پر لیٹی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر میں موبائل چلا رہی تھی جب ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی اور صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میں موبائل پر انگلیاں چلاتے جا رہی تھی، مستقل اور اس اپنی نظروں سے حصار میں لیے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے کام سے مگن تھی اور کمرہ صاف کیے کمرے سے جا چکی تھی، اور میں نہ جانے کب موبائل استعمال کرتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے گاڑی میں وقت دیکھا اور جلدی سے چادر پرے کرتی اٹھی اور الماری میں سے اچھا سا سوٹ نکال دیا۔ دیکھ کر نکالنے لگی۔ ہلکے گلابی رنگ کا الماری سے جوڑا نکالے میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے اپنے بال سکھائے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میرے شوہر کو مجھ پر ہلکا گلابی رنگ کا بہت پسند تھا، اسی لیے میں نے ان کی پسند کا رنگ پہنا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ رنگ مجھ پر کافی جچتا ہے۔ جو شے انہیں پسند ہوتی وہ خود بخود ہی مجھ پر ایسے جچتی تھی جیسے میرے لیے ہی بنی ہو۔ میں نے کمر تک آتے بالوں کو سنوارتے کھلا چھوڑ دیا۔ دونوں ہاتھوں میں لباس کی ہم رنگ چوڑیاں پہنی ہوئی، کانوں میں سونے کے جھمکے جو میرے شوہر نے مجھے پچھلے مہینے میں لائے دیے تھے، گلابی رنگ کی لپسٹک لگائے، گلے میں دوپٹہ ڈالا، اور کمرے سے جیسے ہی باہر نکل کے کچن میں داخل ہوئی، مجھے میرے شوہر کی پیٹھ دکھی۔ وہ ملازمہ کی طرف منہ کیے کھڑے تھے، شاید اسی لیے ہی انہیں میرے آنے کا علم نہیں ہوا تھا۔ آپ کب آئے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔
تو اس نے بخلاتے ہوئے مجھے دیکھا، بس ابھی آیا تھا، سر میں درد تھا تو سوچا ملازمہ کو چائے کا کہہ دوں۔ میرے شوہر نے جواب دیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے کوئی بہانہ گڑھا ہو۔ پھر اپنے دل کو خود ہی تسلی دی کہ بس میرا وہم ہے اور کچھ نہیں، بھلا وہ مجھ سے کیوں جھوٹ کہنے لگیں گے، واقعی ان کے سر میں درد ہوگا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ ابھی کمرے میں نے فکر مندی سے کہا تو میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے شکریہ کہا اور کمرے میں چلے گئے۔ میں نے جلدی سے چولہے پر چائے چڑھائی۔ ملازمہ بھی جلدی جلدی ہاتھ چلائے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ میں چائے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور مسکرائے، میری پیاری بیگم، آج میرا پسندیدہ رنگ پہنا ہے، بہت جچتا ہے یہ رنگ تم پر۔ میں ہمیشہ کی طرح ان کی تعریف میں شرما گئی تھی۔ لائیں میں آپ کا سر دباؤں۔ میں بیڈ پر ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگی اور وہ مجھے دن بھر کی باتیں بتا رہے تھے۔ ہم نے پھر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میں بیڈ پر بیٹھی اپنی انگلیوں پر نیل پینٹ لگا رہی تھی جب وہ ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھامے گھر میں داخل ہوئے۔ ارے یہ آپ کیوں لائے، مجھ سے کہہ دیتے، یا ملازمہ سے، میں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنی پیاری سی بیگم کے لیے خود نہیں بنا سکتا کیا جو کسی اور سے کہوں، اور میرا بس ہے تو آپ کو کوئی کام نہ کرنے دوں بلکہ زمین پر قدم ہی نہ رکھنے دوں۔ انہوں نے چائے کا کپ مجھے تھماتے ہوئے کہا، ہماری جب سے شادی ہوئی تھی وہ روز رات کو ہمارے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بنایا کرتے تھے، اور وہ چائے اتنی لذیذ ہوا کرتی تھی کہ ساری تھکن اتار دیتی تھی۔ آپ اس بار تو کوئی عمل نہیں کریں گے نا؟ میں نے اپنی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جن پر ابھی بھی میں نے گلابی رنگ کی نیل پینٹ لگائی۔ اور یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ پیر بابا نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی ملازمہ آئے تو اس کے ساتھ یہی عمل کرنا، اس سے وہ ہمارے گھر کی کوئی چیز نہ چوری کرے گی اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے گی۔ میرے شوہر نے کہا تو میں نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ آپ کے پیر بابا بھی بس آپ کے ان عمل کے چکروں میں کوئی ملازمہ نہیں ٹکتی۔ مہینے میں جتنے ہم کپڑے نہیں بدلتے اس سے کہیں زیادہ تو آپ ملازمہ بدلتے پڑتی ہے۔ میں نے غصے سے کہا، مکمل طور پر بیزار ہو چکی تھی۔ ہر آئے دن نئی ملازمہ کو گھر کام کے لیے سمجھاتے۔ میرے شوہر نے صحن میں گلاب کا پودا لگا رکھا تھا اور اس کے اوپر ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ جب بھی نئی نوکرانی کام کے لیے آتی تو اس کو 3 رات اس چارپائی پر سلاتا۔ مجھے کہتا کہ یہ عمل کرنے سے نوکرانی کبھی گھر کی کوئی چیز نہیں چوری کرے گی۔ میں حیران تھی کیونکہ شوہر اس رات خود بھی صحن میں بیٹھا رہتا اور مجھے کہتے کہ باہر نہ آنا ورنہ عمل کا الٹ ہو جائے گا۔ پیر بابا نے کہا کہ میں یہی تو اس عمل کی کرامات ہیں، میری پیاری بیگم جو ملازمہ سچی ہو گئی وہ 3 دن کے عمل کے بعد بھی ہمارے گھر میں ایسے ہی کام کرتی رہے گی جیسے پہلے کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی بنا ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے، ہمارے گھر کی کوئی شے چرائے بغیر، اور جن کے دل میں چور ہوتا ہے وہ پیر بابا کے بتائے ہوئے عمل کی مکمل ہوتے ہی خود یہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ یہی تو اس عمل کی کرامت ہے۔ اور تم یہ ساری باتیں نہیں سوچو، چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے کپ کو میرے ہاتھ میں تھماتے انہوں نے کہا، اب کی بار میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا اور چائے پینے لگ جائیں۔ چائے کا کپ جیسے ہی ختم ہوا میرے ذہن بالکل بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی حسین وادی میں پہنچ گئی تھی اور مجھے نیند آنے لگی تھی۔ سنیں، لائٹ بند کر دے، میں سو رہی ہوں۔ میں نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے میرا ماتھا سہلاتے ہوئے گڈ نائٹ کہا اور لائٹ بند کر دی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے نیند کی وادیوں میں کھو گئی، اور صبح ہی میری آنکھ کھلی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میرے شوہر آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور میں اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ صبح بخیر میری پیاری بیگم، میرے شوہر نے ٹائی پہنتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ۔ پتہ ہی نہیں چلا آج اچانک سے اتنی نیند آنے لگ گئی۔ شادی کے بعد مجھے کچھ زیادہ ہی نیند آنے لگ گئی، یہ پہلے تو اتنی نہیں آتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ میں آپ کو بالکل ٹائم نہیں دیتی نا؟ میں نے ٹائی کی ناٹ ٹائٹ کرتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ ارے بیگم، ہمارا خیر ہے، آپ اپنی نیندیں پوری کریں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا زیادہ نہیں سوچیں، جلدی سے فریش ہو جائیں، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، اور آپ کو تو معلوم ہے میں آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کرتا۔ میں جن سوچوں کے بمر میں پھنسی ہوئی تھی اور ان کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو چونکی جی آئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا
میرے شوہر نے سنگار پر میز پر پڑی اپنی گھڑی اٹھائی اور پہنتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں فریش ہو کر لاؤنج میں آئی تو میرے شوہر پہلے ہی کھانے کی میز پر موجود تھے۔ سامنے ناشتہ رکھا ہوا تھا، ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے میرے شروع کرنے کے بعد ہی ناشتہ شروع کیا۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ ملازمہ ہمیں چائے دے کر واپس کچن میں جا چکی تھی اور یوں ہی باتوں کے درمیان میں نے ناشتہ کیا اور ناشتے کے برتن ملازمہ نے اٹھا لیے اور کچن میں جا کر انہیں دھونے میں مصروف ہو گئی۔ میرے شوہر کی بھی آفس کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہی باہر کے دروازے تک آئے اور میں بھی انہیں الوداع کرنے ان کے پیچھے آئی ہوئی تھی۔ میں اپنا موبائل کمرے میں ہی بھول گیا تھا۔ انہوں نے اپنے سر پر چپت لگائے کہا اور کمرے کی طرف جانے لگے۔ آپ یہیں رکے، میں لا دیتی ہوں، میں نے مسکرا کر کہا اور کمرے کی جانب قدم بڑھانے میں پورا کمرہ دیکھ لیا، لیکن مجھے موبائل کہیں بھی نہ ملا۔ آخر تھک کر میں خالی ہاتھ واپس آئی تو میرے شوہر وہاں موجود نہیں تھے۔ اب میں نے کچن کی جانب قدم بڑھائے جہاں سے میرے شوہر کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی، وہ مجھے دیکھ کر بوکھلا گئے۔ ان کے چہرے کا رنگ فیکا پڑ گیا تھا، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میں بڑبڑاہٹ کی وجہ سے ہی بے ترتیب سے جملے ادا ہوئے۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی کام تھا آپ کو کچن میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا۔ پانی پینے آیا تھا، جواب سن کر بھی میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا، نہیں، ہاں۔ بے ربط سے جملے، سچے جھوٹے جواب، دل میں یکدم بے چینی کے بادل چھانے لگے تھے۔ آپ کا موبائل کمرے میں نہیں ہے، میں نے انہیں کہا تو انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، او یہ تو یہاں رہ گیا، جیب میں ہی ہے۔ بنا مجھ سے آنکھیں ملائے ادھر ادھر دیکھتے ہی کہاں اور چل دیے۔ میرے دل میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ میں سارا دن ملازمہ کے ساتھ رہی، دماغ اب بھی صبح والی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ ایک دم سے میری نظر تیز ہوتی ہوئی ملازمہ کے ہاتھ پر پڑی، جہاں کچھ چیرے کے نشان تھے، اور جہاں تک مجھے یاد تھا کہ اس کے ہاتھ پر کل ایسا کوئی نشان نہ تھا۔ یہ تمہارے ہاتھوں پر کیا ہوا ہے؟ میرے سوال پر وہ چونکی اور حیرانی سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ باجی، وہ صحن میں مچھر بہت ہیں نا، بس اسی لیے خارش کر کے نشان پڑ گئے ہیں، وہ جواب دیتی واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اوہ، میں نے سوچتے ہوئے کہا، بات تو ٹھیک تھی، مچھر واقعی صحن میں بہت ہوا کرتے تھے، لیکن بھلا انسان ایسی بھی کیا خارش کرے گا کہ اس طرح کے نشان پڑ جائیں؟ دماغ واپس سے الجھنے لگا تھا۔ میں کمرے میں جا رہی تھی، سارے کام نمٹا لیا اور میں اسے حکم دیتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ پتہ ہی نہ چلا کہ رات کب ہوئی اور میرے شوہر آفس سے گھر آ گئے۔ طبیعت ٹھیک ہے میری پیاری بیگم کی؟ مجھے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگے۔ بس سر درد ہے، میں نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ بخار تو نہیں ہے؟ چلیں آپ آرام کریں، میں کھانا یہیں پر لے آتا ہوں۔ میرا ماتھا چھو کر دیکھا اور پھر ہدایات دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ کیا اتنی محبت، اتنا احساس کرنے والے شوہر پر مجھے شک کرنا چاہیے؟ میں نے خود سوال کیا تھا اور جواب میں دور دور تک خاموشی تھی۔ اس دوران میرے شوہر کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئے۔ شوہر میرے سرہانے بیٹھے لقمے بنا کر مجھے کھلانے لگے تھے۔ نہ جانے کیوں آج ان کی ہر محبت بھرے عمل سے ہی مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ سر میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ بس اور نہیں کھانا مجھے، آپ تھوڑی دیر سونے دیں مجھے، میں نے 2-3 لقمے لینے کے بعد کہا اور آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر ہی دونوں کے لیے چائے بنا کر لے آئے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ نہیں سوئی ہوں گی، اسی لیے چائے لے کر آیا ہوں، پی لیں، آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ میرے سامنے کپ کرتے ہوئے میرے شوہر نے کہا۔ میں نے بھی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کپ اٹھا لیا اور ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ان کے موبائل پر کوئی کال آئی، جس پر بات کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چائے کا کپ دیکھا اور آج نہ تو کچھ کھانے کا دل تھا نہ پینے کا، لیکن یوں ان کی اتنی محبت سے بنائی گئی چائے سے انکار کر کے میں اپنے شوہر کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میں صرف شک کی بنیاد پر اپنے اتنے اچھے رشتے کو داؤ پر لگا کر ہر صورت کسی بھی صورت میں کھو نہیں سکتی تھی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور کمرے میں موجود ڈسٹ بن میں چائے انڈیل دی اور واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔
آپ نے چائے پی لی؟ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سرگوشی، چلیں اب آپ سو جائیں، آپ کو نیند آ رہی ہوگی نا؟ لائٹ بند کرتے ہوئے انہوں نے کہا اور دوبارہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں مستقل کروٹیں بدلتے بدلتے تھک گئی تھی۔ حیرت تھی کہ آج نیند کا تو دور دور تک کوئی آنے کا نام و نشان تک بھی نہیں تھا۔ کافی وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ دماغ دوبارہ سے سب باتوں کو درمیان الجھا ہوا تھا۔ کیا صحیح تھا، کیا غلط، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے تو بس اتنا جانتی تھی کہ میرے شوہر مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ محبت کرتے ہیں مجھ سے، بلکہ محبت نہیں، شدید محبت کرتے ہیں، اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ میں ان پر شک نہیں کر سکتی۔ یہ سب میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ خود کو مطمئن کر لیا تھا میں نے خود ہی دلائل پیش کر کے، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ نیند کی وادیوں میں مجھے کب اپنی آغوش میں لے لیا۔ رات کے آخری پہر گلا خشک ہونے کے باعث میری آنکھ کھلی، سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو جگ خالی تھا۔ پیاس کی وجہ سے میں آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی اور جگ ہاتھ میں تھامے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو صحن کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میرا شوہر اس نوکرانی کے ساتھ میرا خوبصورت سا آشیانہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اعتماد کی دھچیاں بکھر دی گئی تھیں اور جگ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ میرے دل کے بھی جگ کی طرح ٹوٹنے کی آواز سے میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے چلتی ان دونوں کے پاس آئی۔ باجی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم غریب لوگ ہیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کی پیٹ کی خاطر آگ بجھانے کو خود کو اس آگ میں جھونکتے ہیں۔ میں نے وہی کیا جو ان صاحب نے کہا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ ملازمہ کے میرے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہی تھی۔ تم سے کیسا گلا، تم غیر تھی، میری ذات پر ظلم تو اس حیوان ہوس پرست شخص نے کیا ہے۔ میں نے ملازمہ کو اپنے قدموں میں سے اٹھایا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ یہ سب ہمارے رشتے میں اللہ کو گواہ بنایا تھا نا؟ اللہ کو گواہ بنا کے کچھ وعدے کیے تھے، یاد ہے؟ ہاں بولو، یاد ہے یا سب کچھ بھول گئے ہو؟ تمہیں کیوں یاد ہوگا؟ تمہیں تو بس اتنا یاد ہے کہ اپنی ہوس کی آگ بجھانی ہے۔ میں نے کتنی محبت کی تم سے اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ بلکہ بے وفائی نہیں، بے وفائیاں۔ تم کب سے مجھے یوں ہی دھوکہ دیتے آ رہے تھے اور میں بے وقوف تمہارے ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی تھی۔ میرے اعتماد کی دھچیاں اڑا دی تم نے۔ بہت جھوٹے نکلے تمہاری جھوٹی شرافت کا نقاب اتر چکا ہے۔ تم جیسا گھٹیا انسان آج تک نہیں دیکھا میں نے۔ اس شخص کو گریبان میں اپنے ہاتھوں سے تھامے میں کہہ رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شاید صحیح کہتے ہیں کہ جس زبان کو حرام کی لت لگ جائے نا، پھر اسے حلال کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ مبارک ہو تمہیں یہ بے حیائی کی زندگی۔ میں اپنی بات مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ آئی تھی۔ پھر زندگی میں کبھی بھی اس شخص کا سامنا نہیں کیا۔ کورٹ کے ذریعے خلا لے لی اور اب اس واقعے کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے مجھے میرے صبر کا بہترین صلہ دیا ہے اور میری شادی ہو گئی ہے۔ اللہ نے مجھے محبت اور عزت کرنے والا شوہر اور بہت پیارے سے 2 بچے سے نوازا ہے۔ آج سوچتی ہوں کہ جسے میں نے اپنی خوشی نصیبی سمجھی تھی وہ تو بس ایک سراب تھا، اور اصل میں خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ایک حسین زندگی میرے استقبال کے لیے میری منتظر ہے۔ میرے شوہر کی USA میں جاب لگ گئی تھی اور ہم ہمیشہ کے لیے وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ زیادہ خوشیاں دی ہیں اس پاک ذات نے۔ صحیح کہتے ہیں صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ سنا ہے کہ اس شخص کو ایڈز ہو گیا تھا، اپنا سب کچھ لوٹا کر بھی اپنے لیے زندگی نہ خرید سکا اور روڈ پر پڑے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ ایسے کاموں کے لیے ایسے ہی انجام ہوتے ہیں۔ کاش لوگوں کو عقل آ جائے۔ بے حیائی اور ہوس پرست لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہی عذاب ہیں۔ کیا میرے شوہر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کا ہی مستحق تھا؟ مجھے اس سے خلا نہیں لینا چاہیے تھا اور اسے ایسے ایک موقع دینا چاہیے تھا۔ اگر یہ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر آپ کے ساتھ کرے تو کیا آپ اسے معاف کرتے یا ایک موقع دے دیتے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔